یا کوئی ایسا آدمی بیمار ہو جب وہ تندرستی نہیں پا سکتا تو ایسا آدمی فدیہ ادا کرے، اور وہ فدیہ ہر دن کے بدلے، ایک روزے کے بدلے جو ہے ایک مسکین کو کھانا دے۔ وہ کھانے کی جو مقدار بتائی گئی ہے غلے کی، تقریباً 1.25 کلو کے مقدار کے آدمی جو کھاتا ہے، چاول ہے، آٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو راس الغذا ہے اس سے 1.25 کلو کے حساب سے یومیہ روزے کے بدلے عطا کرے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے بجائے لوگوں کو روزہ کھلوا دیتے ہیں، انہیں بھی دعوت کرا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس روزے کے بدلے وہ مسکین کو کھانا دینے کا ہے۔ وہ فدیہ کس کو دینا؟ مسکین کو دینا۔ اگر آپ عمومی دعوت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بٹھا کر کے، بلا کر کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں جو مستحق ہے، نہیں ہے، تو آپ کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے تو عام دعوت ہو گئی۔ روزہ کھلوانا ہے، خوب کھلوائیے۔ آپ کو روزہ رکھنے ایک روزے دار کے برابر مکمل ایک روزے کا ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا تھا نا پچھلے خطبے میں، لاسٹ میں، سلام پھیرنے کے بعد، کہ کسی کو اگر ایک دن میں 2 روزے کا ثواب پانا ہو، 3 روزے کا، تو آدمی اس حساب سے اتنے آدمی کو افطار کرا دے، اس کو اتنے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ مگر فدیہ کا حکم الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فدیہ میں آپ جس کو چاہیں سب کو عمومی دعوت کر کے کھلا دو، اور پتہ چلا کہ فدیہ ادا کر دیا ہم، اور بعد میں یہ معلوم ہوا جب وہاں انعام لینے کی باری آئی تو یہاں فدیہ ہو دیا تو ادا ہی نہیں ہوا، وہ تو تم عام دعوت کیے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں مگر محض مزدوری کرنے کے بنا پر، ڈیوٹی کرنے کے بنا پر روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور پھر وہ بھی فدیہ ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ فدیہ دعوت کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ یقین جانیے دعوت ایک الگ چیز ہے، جرمانہ ایک الگ چیز ہے۔ فدیہ بولے تو ایک طرح کا جرمانہ ہی ہے، ایک طرح کا، بھائی آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس کے عوض آپ دے رہے ہیں، اس کے بدلے آپ دے رہے ہیں۔ تو عمومی دعوت کر کے آپ کو کھلا دیں گے تو گیا کام سے نہیں ہوگا، اور مزدوری کے لیے، ڈیوٹی کرنے کے لیے، ایگزام کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے روزے کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ شریعت میں ایک دودھ پلانے والی عورت ہے یا حاملہ عورت ہے، تو اگر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ روزہ جو رکھے گا وہ اس قابل ہے یا نہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت، اپنی قوت، مگر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہے، اور پھر بھی اگر وہ حمل کا بہانہ کر کے یا بچوں کو دودھ پلانے کا بہانہ کر کے اگر روزہ چھوڑ دیتی ہے عورت، تو پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا ایمان جانے، اور اس کا انعام دینے والا رب جانے۔ مگر جب تک طاقت ہے، وسعت ہے، قوت ہے، خطرہ نہیں لاحق ہے تو روزہ رکھے۔ اگر خطرہ لاحق ہے بچے کو، پیٹ میں پلنے والے بچے کو، یا پھر دودھ پلانے والے بچے کو، اسے گزن پہنچ جائے، اس کی خوراک کم ہو جانے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے، اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، تو ایسی صورت میں وہ عورت بھی فدیہ ادا کرے، اور فدیہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا